بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سحری کے وقت اس کی آنکھ نہیں کھلتی اور وہ سحری نہیں کھاتا تو کیا اس بندے کا روزہ ہوگا یا نہیں؟ اور دوسرا وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر وہ بندہ سحری کے بغیر روزہ نہیں رکھ سکتا، چھوڑ دے، تو اس کے اندر کیا حکم ہے؟ جی، اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ سحری کا کھانا یہ بڑا ہی برکت والا عمل ہے، بڑا ہی یہ ایک اچھا عمل ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سحری یہ ساری کی ساری برکت ہے، یعنی سحری کھانا یہ سارے کا سارا برکت والا عمل ہے، اسے نہ چھوڑیے، اگرچہ ایک گھونٹ پانی ہی کیوں نہ پی لیں۔ اور پھر حدیث پاک کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ سحری کھانے والوں پر اللہ رب العزت اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، یعنی اتنا یہ برکت والا، اتنا یہ فضیلت والا عمل ہے، اتنا یہ اچھا عمل ہے۔ لیکن اس بات کو اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ روزے کے لیے سحری کا کھانا یہ شرط نہیں۔ کوئی بندہ صبح اٹھ نہیں سکا، وہ سحری نہیں کھا سکا، یعنی رات کو اس کی نیت تھی روزہ رکھنے کی، لیکن صبح اسے جاگ نہیں آئی، سحری کے وقت اسے نہیں اٹھ سکا، تو اب اگر بندہ سحری کے بغیر بھی نیت کر لیتا ہے، روزہ رکھتا ہے، تو اس بندے کا روزہ ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ برداشت کر سکتا ہے، اس کے اندر اتنی سکت ہے، طاقت ہے کہ وہ سحری کے بغیر روزہ رکھ سکتا ہے، تو وہ اس روزے کو ضرور رکھے، کیونکہ سحری کا کھانا یہ روزے کے لیے شرط نہیں، یہ ایک اچھا عمل ہے، مستحب عمل ہے، سنت ہے۔ اگر بندے کو صبح جاگ آئی ہے تو وہ ضرور اس کو سحری کو کرے، کیونکہ اس کے اندر بڑی برکت ہے۔ ہاں، اگر کوئی بندہ اٹھ نہیں سکا، اسے صبح جاگ نہیں آئی، تو اس صورت میں وہ روزے کو اگر پورا کر سکتا ہے تو ضرور اپنے روزے کو پورا کریں۔ وہ جب اسے جاگ آتی ہے تو وہ اس کی روزے کی نیت کرے، انشاءاللہ اس بندے کا روزہ ہو جائے گا۔ اب بھائی کا یہ بھی ایک اکثر لوگ سوال پوچھتے ہیں، اور بھائی نے بھی یہ سوال پوچھا کہ اگر وہ بندہ سحری کے بغیر روزہ نہیں رکھتا تو کیا وہ روزے کو چھوڑ سکتا ہے؟ تو اس میں بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سحری کے بغیر، یعنی کھانا کھانے کے بغیر، سحری کے بغیر روزہ پورا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، اور اس بندے کو ظن غالب ہے، غالب گمان ہے کہ میں اگر سحری کے بغیر روزہ رکھوں گا تو مر جاؤں گا، یا اسے یہ گمان ہے کہ سحری کے بغیر روزہ رکھتا ہوں تو عقل زائل ہو جاتی ہے، یا سحری کے بغیر روزہ رکھتا ہوں تو بے ہوش ہو جاؤں گا یا بیمار ہو جاؤں گا۔ اس کی کیفیت ہے نا کہ وہ تھوڑی دیر بھی کھانے کے بغیر نہیں رہ سکتا، اسے اس بات کا ہر بندے کو اپنا اپنا پتہ ہوتا ہے۔ تو ایسے شخص کے متعلق فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر اسے یہ ظن غالب ہے کہ میں سحری نہیں کرتا، روزہ رکھتا ہوں، تو مجھے اس کا نقصان ہوگا، تو اس کے لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ وہ صرف دن کے اندر ایک مرتبہ صرف کھانا کھائے، یعنی ایک مرتبہ کھانا کھائے، اس کے بعد سارا دن وہ جیسے روزے دار رہتے ہیں ان کی طرح رہے، روزہ اس بندے کا نہیں ہوگا، اس کا روزہ نہیں ہوگا، لیکن سارا دن وہ روزے داروں کی طرح رہے گا، یعنی کھاتا پیتا نہ رہے کہ سارا دن وہ کھاتا پیتا رہے، بس ایک مرتبہ وہ کھا لے، اس کے بعد سارا دن وہ روزے داروں کی طرح رہے۔ اب اس بندے کا یہ روزہ جو ہے یہ قضا ہو گیا ہے، یہ بعد میں جب اسے وقت ملتا ہے تو وہ اپنے اس روزے کی قضا کرے گا۔ اب جو مسئلہ تھا، مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اگر کوئی بندہ رات کو نیت کرتا ہے کہ میں نے صبح روزہ رکھنا ہے، اب اسے صبح وہ بیدار نہیں ہوا، جاگ نہیں آئی،
تو سحری کے بغیر اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو وہ نیت کرے گا، انشاءاللہ اس بندے کا روزہ ہو جائے گا، اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو یہ ایک شرعی مسئلہ تھا، میں نے آپ تک اس کو پہنچا دیا ہے، مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو میں تمام ساتھیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ شرعی مسائل ہیں، ان کو آپ خود بھی دیکھیں اور دوست احباب سے ثواب کی نیت سے اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں، کیونکہ ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے امید ہے کہ آج رات کو چاند نظر آ جائے گا، کل پہلا روزہ ہوگا۔ تو میں تمام ساتھیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اس ماہ مبارک کا کوئی لمحہ بھی آپ ضائع نہ کریں، نماز کی پابندی کریں، اللہ کی توفیق سے روزے بھی رکھیں، اللہ توفیق دیتا ہے تو صدقہ اور خیرات بھی کریں، سحر افطار کی برکتوں کو بھی سمیٹیں، تراویح و تساوی کا پورا اہتمام کریں، یعنی ایک لمحہ بھی اس مہینے کا ضائع کرنے والا نہیں۔ اگر آپ حدیث پاک کو پڑھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پڑھیں، تو حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق محبوب خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب ماہ رمضان آتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر کو لپیٹ دیتے اور اپنی کمر کو کس لیتے، کس لیے؟ عبادت کے لیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ آپ کی سنت پر عمل کرنا یہ مسلمانوں کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ تو یہ ماہ مبارک بڑی برکت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور تمام مسلمانوں کو اس ماہ مبارک کی برکات کو حاصل کرنے کی، اس کو سمیٹنے کی، اس کو لوٹنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔